آپ باشعور باغیرت لوگ جو یہاں تشریف لائے ان کو سلام. باقی جو ہمارے بحث عوام ہیں ان کے لیے ایک شعر سے آغاز کروں گا. جو بڑے دعوے کرتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں، ہم ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والے ہیں، ان کے لیے میرے ایک شعر ہے. ہم حقیقتاً حسینی نہیں ہیں، ہم دکھاوے کے حسینی ہیں. ان کے لیے ایک شعر ہے. حسین آج بھی ہوتے تو میرے شہر کے لوگ، حسین آج بھی ہوتے تو میرے شہر کے لوگ یزید وقت کی بیعت کا مشورہ دیتے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے جو بحث نمائندے ہیں، جو اپنے آپ کو نمائندہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے آپ کہیں سے دیکھیں تو ان میں نمائندگی کا کوئی اثر مجھے نظر نہیں آیا. ان نمائندوں کے لیے ایک شعر ہے. کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. آج آپ دیکھیں انتہائی افسوس، انتہائی پریشانی کے عالم میں جب میرے ماموں کا قتل ہوا، سر عام ایک بہیمانہ قتل ہوا، اور وہ بھی ایک گورنمنٹ کے، اس گورنمنٹ کا حصہ ایک وزیر تعمیرات کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے عابد، اس کے ہاتھوں ہوا. اور اس نے ٹریڈ فائل کر کے میرے ماموں کو مارا. اور آج جب میں سوگ سے نکل کے، میرے ماموں کے سوگ سے نکل کے میں بازار میں آیا، میں اپنے ماموں کی قتل کی تحقیقات کے لیے خود بھی نکل پڑا، تو لوگوں نے بڑے سوالات کیے. حسنین بندق کا قتل کیوں ہوا؟ حسنین بندق کا قتل کیسے ہوا؟ کہاں پہ ہوا؟ ارے میرے بھائی، آپ مجھے سوچ تو منانے دیں. کبھی آپ کے گھر میں جب کوئی قتل ہوا تھا، آپ کے گھروں میں جب سالیہ بابو سر سے لاشیں آئی تھی، آپ کے گھروں میں جب سالیہ لولو سر سے لاشیں آئی تھی، آپ کے گھروں میں جب بے گناہ قتل ہوئے تھے، تب میں آپ کے گھر پہ کبھی نہیں آیا کہ آپ کے بیٹے کا قتل کیوں ہوا تھا، آپ کے بیٹے کو کس نے مارا، آپ کے بیٹے کو کیوں مارا. جب کوئی قتل ہوتا ہے بے گناہ شہری کا، جب گاچھے کے ایک مضبوط بیٹے کا قتل ہوتا ہے، مضبوط باپ کے بیٹے کا قتل ہوتا ہے، تو آپ کے سوال کے انبار جو ہے ان سوگ والوں پہ لگتا ہے. تو جب کوئی غریب کا بیٹے کا قتل ہوگا، جب منظور حسین جیسے گھرکو کا غریب بیٹے، غریب باپ کا بیٹا لاپتہ ہوتا ہے، تو ان سے کتنے سوالات ہو رہے ہوں گے. منظور حسین ایک غریب باپ کا بیٹا ہے، گھرکو کا ہے، اس کا 1 مہینہ ہو گئے لاپتہ ہوئے. ان کے بیچارے گھر والوں سے میں ان کے پرسہ دینے گیا، میں ان کو تسلی دینے گیا. تو ان کے باپ کو میں نے یہ کہا کہ آپ کے بیٹے کی قتل کی تحقیقات میں کروا کے رہوں گا. میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیسے غائب ہوا، آپ کا بیٹا کرتا کیا تھا، آپ کے بیٹے کے ساتھ ہوا کیا. اگر یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہوتا تو ہم پولیس کے پاس درخواست لے کے نہیں جاتے. اگر پولیس والے اس کی تحقیقات نہیں کر سکتے ہیں، آئی سی صاحب ایک قتل صاحب شفاف قتل جو ایک منسٹر کے گارڈ نے مارا، اسٹیٹ مارا، اور جو ہے یہاں پہ سرکاری اسلحے سے SMG سے مارا. اور آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیسے مارا؟ سرکاری ہتھیار سے قتل ہوتا ہے، سرکاری بندہ وردی میں قتل کرتا ہے، اور ہم سویلین کے محافظ ہیں. آج میں آپ کو کہوں، لوگ کہتے ہیں منڈوک والے اس قتل میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی. آپ یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں جس گھر کا چراغ گل ہوا ہو، جس گھر کا بیٹا قتل ہوا ہو، اور آپ کہتے ہیں منڈوک والے اس قتل میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. منڈوک والے چھوڑو، یہاں پہ سادات برادری بھی اس قتل میں دلچسپی لے رہے ہیں. ہپلو گاچھے کے عوام بھی اس قتل میں دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ وہ گاچھے کا بیٹا تھا. یہ صرف مونٹو خاندان پہ ایک امتحان نہیں آیا. میں آج 2 سوالات کرنے آیا ہوں. مونٹو خاندان پہ جو امتحان آیا، ان کا جوان بیٹے کا قتل ہوا. مونٹو خاندان پہ اس سے بڑا امتحان نہیں آ سکتا. مگر گلگت اس مونٹو خاندان سے زیادہ میں کہوں، یہ گلگت بلتستان کے پولیس پہ ایک نہ ختم ہونے والا دھبا لگ چکا ہے. یہ ریاستی اداروں پہ ایک نہ ختم ہونے والا دھبا
لگ چکا ہے. منڈو خاندان تو شوق منا رہے ہیں. منڈو خاندان کا ساتواں بھی ختم ہوا, منڈو خاندان کا 10واں بھی ختم ہوا, منڈو خاندان کا 15واں بھی ختم ہو جائے گا, 40واں بھی ختم ہو جائے گا. مگر یہ ہمارے لیے ایک نہ ختم ہونے والا دکھ کا سلسلہ ہے. ہمارے اوپر خدا کا ایک بہت بڑا امتحان آ چکا. یہ صرف منڈو خاندان پہ نہیں, حسنین منڈو کے جتنے رشتہ احباب ہیں, گاچھے کے جتنے حق پرست ہیں, ان سب پہ ایک امتحان آیا. مگر گلگت بلتستان کے پولیس پہ جو امتحان آیا, گلگت بلتستان کے پولیس پہ جو داغ لگ چکا ہے, وہ کون ختم کریں گے آئی جی صاحب, وہ کون ختم کریں گے ڈی آئی جی صاحب. ہم تو پہلے پولیس کو دیکھتے تھے تو ہمیں تسلی ہوتی تھی جب ہم کسی فساد میں ہوتے تھے, جب ہم کسی دہشت گردی کے ماحول میں ہوتے تھے تو ہم پولیس کو فوٹ کرتے تھے, یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی, یہاں پہ قتل و غارت گری ہو رہی. مگر آج ہمارے محافظ جو پولیس ہیں وہ کسی کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ آتے ہیں تو ہمیں اس دہشت گرد سے زیادہ اس پولیس والے سے ڈر لگنے لگا ہے, ہمیں اپنے محافظوں سے ڈر لگنے لگا ہے. پولیس اپنا یہ اعتماد کیسے بحال کرے گا؟ یہ منڈو خاندان سے زیادہ گلگت بلتستان کی پولیس کا امتحان ہے. آپ ایک بے گناہ کے قاتل کو نہیں پکڑ سکتے ہیں. آپ ہم سے شوق کے دوران ہمارے گھروں میں آ کے سوال پوچھتے ہیں, حسنین منڈو کا قتل ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, کب ہوا؟ آپ ہمیں کوئی حقیقت بتائیں. اگر آپ کو حقیقت بھی ہم نے بتانی ہے, اگر حسنین منڈو کی تفتیش بھی ہم نے کرنی ہے, اگر حسنین منڈو کے قتل کے محرکات بھی ہم نے بتانے ہیں, تو میں پرسوں کردم میں بھی بتا کے آیا ہوں, آج میں گاچھے میں بھی بتانے آیا ہوں. آپ کے اسپیشل برانچ والوں کا کیا کام ہے, آپ کے آئی بی والوں کا کیا کام ہے, آپ کے یہاں پہ جو 32 سے 35 ریاستی ادارے ہیں خفیہ, ان کا کیا کام ہے؟ اگر آپ اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے ہیں, آپ ہتھیار ڈالیں, ہم اپنے عوام کو وردی پہنائیں گے, ہم خود وردی پہنیں گے اور ہم اس قتل کی تحقیقات کریں گے اور ہم حقیقت کو عوام کے سامنے لائیں گے. آج 10 دن ہوئے حسنین منڈو کے قتل کو گزرے ہوئے, کب ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہی سوال گھوم رہے ہیں. کوئی حقیقت سامنے نہیں آ رہی. منظور آج لاپتہ ہوا, 1 مہینہ ہو گئے. منظور کے قتل کے پیچھے ہم دنیا گھوم رہی ہے. میں آئی جی کے پاس گیا, میں ڈی آئی جی کے پاس گیا, میں نے کہا منظور حسین غائب کیوں ہوا ہے؟ اب تک وہ کہانی بھی سمجھ میں نہیں آئی. میں چیف جسٹس کے پاس, میں جو چیف کورٹ ہے اس کے جج 1 وزیر شکیل صاحب کے پاس اپلیکیشن لے کے گیا. اس نے ڈی آئی جی کو بھول کے اس کیس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جب چیف جسٹس کا کوئی نہیں سنتا, جب جج 1 کا کوئی نہیں سنتا, تو پھر اس گلگت بلتستان کا سننے والا کون ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ تبدیلی کی باتیں کرتا ہے, بجٹ میں بھی ناانصافی. گلگت بلتستان کے حالات دن بہ دن کشیدہ. طالبان آج کھلا اعلان کرتا ہے کہ ہمارا حفیظ الرحمان سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہوا ہے. اب وہ دوبارہ وہاں پہ ایگریمنٹ کرنے کے چکر میں ہے. مگر گلگت بلتستان کے باغیرت قوم, باضمیر نوجوان جو حق کے لیے لڑتے ہیں, جو حق کے راستے میں ڈٹ جاتے ہیں, شہزاد آغا پہ دیکھو پھوچی دوں, شبیر مایار پہ دیکھو پھوچی دوں. میں نے شہزاد آغا, شبیر مایار, اچھا ہمارے مندو کے پرسوں سے گرفتار ہوئے تھے منظور پروانہ, آغا علی, ان کے ہتھیاروں, ان کے ہاتھوں میں نے کبھی 7mm 9mm SMG نہیں دیکھا. میں نے ان کے ہاتھ میں کوئی غلیٹ بھی نہیں دیکھا. اس کو تو آپ نے فوجی ڈھونڈ میں ڈال دیا. مگر جہاں سامنے ہے وہاں پہ بابو سر پہ طالبان تو کھلا اعلان کرتا ہے کہ اب ہمارا حکومت سے مودی کے مذاکرات ختم ہوئے. اب طالبان سے تو مذاکرات کرتے ہیں, طالبان سے تو آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں, مگر گلگت بلتستان کے نوجوانوں پہ آپ فوجی ڈھونڈ لگاتے ہیں. آپ ATA لگا کے ہمیں دہشت گرد بنانا کیوں چاہتے ہیں؟ ہم سب سے محب وطن پاکستانی ہیں. ہم پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, ہم پاک فوج کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں. پاک فوج کے لیے ہمارے دلوں میں محبت, ہمارے رگوں میں نفس میں خون وفاداری کا بنا ہوا ہے. ہم پاک فوج کے کیسے خلاف ہو سکتے ہیں؟ جہاں پہ پاک فوج پریشان ہوتی ہے, کرگل وار میں پاک فوج پریشان ہوتا ہے, تو ہم پاک فوج پہ, ہم نے پہلے بھی کہا, پاک فوج تنخواہ لے کے کام کرتی ہے. گاچھے کے غیورہ اور بغیر تنخواہ کے پاک فوج کا کام کرتی ہے. پھر بھی آپ کہتے ہیں ہم غدار ہیں. کیسے ہم غدار ہیں؟
آج میں ہم یہاں پہ مطالبہ کرتے ہیں حسنین منٹو کے قتل کے خلاف تھوڑی GIT بنایا جائے، اور یہ حقیقت سننے میں آ رہی ہے جو وزیر موصوف کا گارڈ تھا، پہلے جو گارڈ تھا سیرمک کا، وہ 3 تاریخ کو چھٹی پہ چلے گئے تھے، اور میرے ماموں بے گناہ ماموں کو جس نے قتل کیا وہ 3 تاریخ کو وزیر صاحب کے ساتھ آئے تھے، مگر وزیر صاحب نے کئی دفعہ ملزم عابد جو قاتل عابد ہے اس کے لیے ہتھیار مانگا، مگر میں نے سنا ہے کرتو کے SP اس کو ہتھیار ایشو نہیں کر سکتی تھی، اس نے ہتھیار ایشو نہیں کیا، مگر پولیس عابد کے جو ہتھیار سے فائل ہوا ہے میں نے سنا ہے وہ پولیس عابد کا ہتھیار نہیں تھا، وہ پولیس کا ہتھیار ہے۔ میں کپڑا اتار کے آپ کو دوں، آپ کپڑا اتار کے مجھے دیں، ہم کپڑا بدل سکتے ہیں، مگر سرکاری ہتھیار کسی کے پرمیشن کے بغیر ہم نہیں بدل سکتے ہیں۔ وزیر صاحب آپ اسمبلی میں بل منظور کر سکتے ہیں، آپ اسمبلی میں قانون پاس کر سکتے ہیں، مگر اس پولیس کا ہتھیار اس پولیس کو دینے کا آپ اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام سے میری گزارش ہے، عوام سے میری گزارش ہے، آپ حقیقت سے پردہ اٹھائیں، آپ بڑے لوگوں کو دیکھیں ان کا چہرہ نہ دیکھیں، بڑے خاندان کو دیکھیں ان کا چہرہ نہ دیکھیں، آج آپ بڑے خاندان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، تفتیش ٹھیک سے نہیں ہو رہی، آج منظور حسین لاپتہ ہے، حسنین منٹو کے قتل کا کیس لٹک گیا، گاچھے کے 2 بیٹوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک حسنین منٹو قتل ہوا، ایک منظور حسین لاپتہ ہوا، مگر گاچھے کے وہ بے حس نمائندے کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ مجھے کل تعجب ہوا، مجھے کل افسوس ہوا، کھرکو کے کسی بیٹے نے مجھے فون کیا تھا ہم منظور حسین قتل کیس میں SHO کے پاس جا رہے ہیں، میں نے پوچھا SHO کے پاس کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ اس بندے نے مجھے کہا ہم SHO کے پاس وزیر برقیات کو لے کے جا رہے ہیں۔ ارے وزیر برقیات صاحب آپ کے اس عہدے کو بھی سلام، آپ کے اس اختیارات کو بھی سلام، آپ کے عوامی اس نمائندگی کو بھی سلام، ایک وزیر برقیات گلگت بلتستان کا وہ SHO کے پاس ریکویسٹ کرنے جا رہا ہے۔ ہمارا یہ جو حاجی حمید صاحب ہے اس کو ہم نے دبئی سے لاتے گاچھے میں امپورٹ کیا، اس میں گاچھے کے کچھ مفاد پرست عناصر شامل ہیں، ہپلو ہیڈکوارٹر کے کچھ مفاد پرست عناصر، کچھ ایسے ٹولے جو اپنے مفاد کے گرد گھومتے ہیں، ایسے کچھ عناصر نے لا کے یہاں اڈاپٹ کیا، یہاں پہ ہمارے اوپر مسلط کیا۔ کل میں گلگت میں بیٹھ کے چیف سیکریٹری گلگت بلتستان کے دروازے کے باہر گاچھے کے کچھ بیٹوں کو، اکبر حضرت کو، مشتاق شرگوں کو، ان بیچاروں کو اس گرمی میں نے چیف سیکریٹری کے دروازے پہ بٹھایا، گاچھے کو گاچھے کا حق دو، گاچھے کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کریں گے، مگر یہ جو ہوٹل کا خانسامہ ہے، مگر میں آپ کو معذرت کرتا ہوں، برائے عوام سے بھی میں معافی چاہتا ہوں، میں برائے عوام کو بھی چاہتا ہوں، اس باورچی نے وہاں پہ چیف سیکریٹری کو، یہاں پہ ہمارا گائنی نہیں تھا، ہماری ماں بہنیں تکلیف میں تھی، ہماری ماں بہنیں رو رہی تھی، کل ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے ایک بچہ اپنی قیمتی جان سے گیا، جب میں نے احتجاج کیا تھا اور میں نے اس چیف سیکریٹری کو کہا تھا اگر گاچھے میں گائنی نہیں بھیجا گیا تو بابر حیات تارڑ کے ساتھ جو کیا اس سے پورا ہم تمہارے ساتھ کریں گے، مگر اس باورچی نے کل اسی چیف سیکریٹری کو یہاں گائنی کے مطالبے پہ ہاسپٹل میں ریڈ کارپیٹ سے استقبال کیا، ہمارے احتجاج کو اس نے نظر انداز کیا، اس باورچی کے اس حرکت کی وجہ سے یہاں پہ گائنی تو لانا دور کی بات، کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا گورنر گلگت بلتستان کی سفارش سے ڈاکٹر سجاد گیسٹرولوجسٹ کو 20 کانٹوں میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، وہ میں نے ہفتہ پہلے بولا تھا، مگر اس حکومت کا گاچھے کے ساتھ اتنی دشمنیاں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، گورنر راجہ جلال کے کہنے پہ، کیونکہ ڈاکٹر سجاد کا ایک عزیز جو ہے گورنر صاحب کا بہت قریبی دوست ہے، میں آج کھل کے بتاؤں گا، مجھے مار دینا ہے تو مار دو، مجھے قتل کرنا ہے تو قتل کر دو، میں خدا سے دعا کرتا ہوں یا خدا مجھے شہادت نصیب کرے، میں بسترے میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، یا خدا میرے ماموں کے ساتھ جو شہادت میرے ماموں کو نصیب ہوئی یا خدا مجھے بھی شہادت نصیب کرے، میں ان غریبوں کے لیے جینا چاہتا ہوں، میں ان غریبوں کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، آپ سب جانتے ہیں میں جہاں رہتا ہوں وہ بھی میرا اپنا نہیں ہے، کیونکہ میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ
اپنے معاملات کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس غریب کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں بھی محل بناؤں۔ تو حاجی حمید صاحب آپ کو چیف سیکرٹری جب یہاں پہ آئے تھے تو آپ کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، آپ کو بھرپور آواز اٹھانا چاہیے تھا، آپ کو گاچھے کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے گائنی ڈاکٹر لانے کے بجائے گیسٹرولوجی کو بھی ٹرانسفر کر کے بھیجا گورنر کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ گورنر کی خوشی دیکھتے ہیں، گاچھے کے عوام کی پریشانی نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ گاچھے میں دیکھیں اس ڈاکٹر کا مسئلہ تو چل گیا، اس قضائی کو دیکھیں 375 روپے میں گوشت کا ٹینڈر ہوا۔ جب ٹینڈر ہوتا ہے تو وہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں تو اس علاقے میں نہ ہمارے سیاسی نمائندوں کی کوئی اثر ہے۔ آج ہمارا فلاحی کمیٹی کہاں ہے؟ یہاں میں نے کچھ عرصہ پہلے کوئی فلاحی کمیٹی دیکھی تھی، یہاں ہر ایشو پہ آواز اٹھاتا تھا۔ وہ صرف آٹا مافیا ہے یا گاچھے کے عوام کے حقوق کا ضامن ہے؟ آپ صرف آٹے پہ احتجاج کرتے ہیں، آپ صرف گندم پہ احتجاج کرتے ہیں، آپ کسی بے گناہ کے قتل پہ احتجاج نہیں کرتے ہیں، آپ کسی بے گناہ کے قتل پہ خطبے نہیں پڑھتے ہیں۔ جب آپ کا مفاد آتے تو آپ خطبے بھی پڑھتے ہیں، آپ احتجاج بھی کرتے ہیں، آپ عوام کو ورغلاتے بھی ہیں۔ میں کسی مذہب کی بات نہیں کروں گا، میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں۔ خدا نے قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ جب اللہ نے کہا اے مسلمانوں تو نادر کاظمی کی حیثیت کیا ہے؟ اے شیعو، اے نربشیو، اے وہابیو، یہ لوگ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہمیں مذہبی فسادات میں ڈال کے ہمارے حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، ہم مسلمان بنیں، ہم متحد ہو جائیں، ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ جب قرآن کہتا ہے، جب خدا کہتا ہے مسلمانوں 75 میں ٹینڈر ہوا، مگر ہمارے گاچھے کے بے حس عوام، بے حس نمائندے 600 روپے میں کلو گوشت خرید رہے ہیں۔ جب ٹینڈر 375 میں ہوا تو آپ 600 میں گوشت کیسے بیچ سکتے ہیں؟ تو آپ خرید کیسے سکتے ہیں؟ اس میں انتظامیہ بھی ملوث ہے، اس میں گاچھے کے بے حس عوام بھی نمائش ہے، اس میں گاچھے کے حق پرست جو جتنے نوجوان ہیں وہ بھی ملوث ہیں۔ آپ کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں چوری ہوتا ہے تو آپ اس چوری کو بھی مولوی صاحب کہیں گے تو وہ چور تو نہیں ہونا، مولوی ہی بن گئے نا۔ جب ٹینڈر 375 میں ہوا 600 میں گوشت بیچتے تو کیس کرے نا، ایسی کے خلاف آواز اٹھائے۔ ایسی کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے چیف سیکرٹری کو کہا تم ہمارے ملازم ہو، تم تنخواہ ہمارے بجٹ سے لیتے ہو۔ میں نے اس حکومت سے کہا تم نے منسٹروں اور کوارڈینیٹروں کا فوج بھرتی کیا ہے، ہمارے سارا بجٹ تمہارے منسٹروں اور کوارڈینیٹر کھا رہے ہیں۔ اتنے کوارڈینیٹروں کی فوج بھرتی کرنے سے بہتر ہے وہ جو فنڈ کوارڈینیٹر کو آپ دے رہے ہیں وہ ہاسپٹل میں ہمارے گائنی کو دیا جائے، وہ ہمارے گیسٹرولوجی کو دیا جائے۔ وہاں پہ ہمیں کوارڈینیٹر کیا کریں گے یار، کیا کریں گے؟ جب یہ منسٹر کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کوارڈینیٹر کرے گا۔ اس کوارڈینیٹر کا فنڈ اس ہاسپٹل پہ لگایا جائے۔ وہاں پہ ہم نے NLI کا چھاونی نہیں بنایا، لکھت پرتیدان کی اسمبلی بنائی ہے۔ آپ اپنے چہتوں کو اتنا نواز رہے ہیں، اتنا نواز رہے ہیں، عوام کا تو آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ کل آپ کا ایک بجٹ کا ایشو پر نیچے ہوا تو آپ سب نے احتجاج کی۔ آج گاچھے کے نہ علماء بول رہے ہیں، نہ سیاسی رہنما بول رہے ہیں، نہ مذہبی رہنما بول رہے ہیں۔ کیا یہ صرف ہمیں مذہبی فسادات میں لڑانے کے لیے ہے؟ ہمارے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ضائع ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ قضائی گوشت کا ریٹ بڑھاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گندم کے اس میں کٹوتی ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو حلقہ 1 حلقہ 2 حلقہ 3 کر کے یہ لڑانا چاہتے ہیں، نہ لڑیں۔ گاچھے کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے آپ اپنے حق کے لیے لڑیں۔ نادر کاظمی اپنا گھر تو آپ کے لیے تباہ کر چکا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو خدا کی قسم ہماری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ ہم نہ زمانے کے لیے سیاست کرتے ہیں، نہ ہم ذمہ کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ انہی لوگوں نے مجھے کہا نادر کاظمی صاحب آپ ٹھیکہ لے لیں، آپ کو ہم پیسہ دیتے ہیں، آپ کو ہم بجٹ دیتے ہیں، خدا کے لیے آپ خاموش رہو۔ میں نے ان بندوں کا کہا میرا رازق تم نہیں ہو، میرا خدا ہے۔
میرا رزق میرا خدا دیتا ہے. آج اللہ کا شکر ہے انہی چاپلوسوں انہی کرایہ داروں سے اللہ کا شکر ہے میرے پاس اچھے کام بھی ہیں, میں اچھا کھاتا بھی ہوں, میں عوام کے حق کے لیے آواز بھی اٹھاتا ہوں. آپ ان دلالوں کے باتوں میں نہ آئیں, آپ خدا پہ بھروسہ کریں, آپ خدا پہ یقین کریں, آپ مذہبی باتوں میں نہ آئیں. ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, کسی غریب کی خدمت کرو, غریبوں کا خیال رکھو. ہاسپٹل میں تو آپ کو پیراسٹامول اور ڈسپلین کے علاوہ تو کچھ ملتا ہی نہیں. آج آپ کے پوسٹوں پہ گلگت سے بھرتیاں ہو کے آ رہی ہیں, آپ کے یہاں پہ LDC UDC گلگت سے بھرتی ہو رہا ہے, آپ کے یہاں پہ سفارشی بھرتی ہو رہے ہیں, آپ کے یہاں پہ منسٹروں کے بھانجے بھتیجے ٹھیکیداری کر رہے ہیں, منسٹر کے بھانجے بھتیجے نوکری کر رہے ہیں. جنہوں نے کل نعرے مارے تھے وہ کہاں پہ؟ آج کانچے میں ان قتلوں کا بھی ہمیں حقیقت چاہیے, تحقیقات. اس قتل کے خلاف JIT بننی چاہیے, منظور کے لاپتہ ہونے پہ JIT بننی چاہیے. اس قضائی کے خلاف اس کو جتنے بھی ریٹ اپنی منمانی سے بڑھائے اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے, کیس ہونا چاہیے. اس بازار میں میری ماں بہنیں پورے گانچھے سے آتی ہیں, یہ جب پیشاب کرنا چاہتی ہیں نا, آپ کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. یہ کھیتوں کے بیچ میں پیشاب کرتے ہیں اور آپ بڑے بڑے پکول باندھ کے بڑے بڑے تقریریں کرتے ہوئے بازار میں آتے ہیں, شرم سے ڈوب مر جاؤ. اس بازار میں پینے کا پانی نہیں ہے, اس بازار میں کوئی پردیسی آتا ہے تو اس کے لیے پینے کا پانی نہیں ہے, وہ بازار سے خرید کے خپلوں میں پانی پیتے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ADP رکھا, بجٹ رکھا, وہ اپنے قبر میں ساتھ لے کے جاؤ, ہمیں نہیں چاہیے. تو آپ لوگ کی بڑی مہربانی ہوگی, ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, ساتھ دیں. اور میں کچھ نعرے مارتا ہوں گائنی کے ایشو پہ. میں نے چیف سیکریٹری کو کہا تھا ہم تمہیں مرد آباد کے نعرے لگائیں. میرے ماموں کے میں سوگ میں تھا, میں گانچھے کے عوام سے معافی مانگتا ہوں جو بھی ہو, جس سے بھی غلطی ہوئی ہو. میرے گھر میں حادثہ ہوا تھا, میں آ نہیں سکا, میں پہنچ نہیں سکا, نہیں تو خدا کی قسم یہ چیف سیکریٹری اس ہاسپٹل میں قدم رکھتا میں اس کو اپنا باپ مانتا. یہاں پہ بے حق بے غلط لوگوں کو ہم نے اسمبلی میں پہنچا ہے. آئندہ بھی وقت گزرا نہیں ہے. نظر کاظمی کا نہ لائیں, غلام علی کو لائیں. نظر کاظمی کی شکل سے نفرت ہے نا, غلام علی تو ٹھیک ہے نا, مذہبی بھی ہے, مذہب کو ہوتا ہے, مجھے دینا ضروری نہیں ہے, مگر گانچھے کی آواز بننے والے. آپ آج سارے ٹھیکیداروں کو اور خاندانوں کو اسمبلی میں لائیں گے تو اسمبلی میں بھی کچھ نہیں کریں گے, ٹھیکیداری ہی کریں گے. چیف سیکریٹری مرد آباد, چیف سیکریٹری مرد آباد, چیف سیکریٹری مرد آباد, DC گانچھے مرد آباد, AC گانچھے مرد آباد, SPs کر دو مرد آباد, DIGs کر دو مرد آباد, DIG بلٹستان مرد آباد, IG بلٹستان مرد آباد, حکومت وقت مرد آباد, حکومت وقت مرد آباد, وزیر اعلیٰ گلگت بلٹستان مرد آباد, وزیر اعلیٰ گلگت بلٹستان مرد آباد, گورنر گلگت بلٹستان مرد آباد, منتخب عوامی نمائندے منتخب عوامی نمائندے, چیف سیکریٹری سیکریٹری ہیڈ. اور آپ کو ایک اہم بات بتانا بھول گیا تھا, ایک ڈیچو پورے بلتستان کو چلا رہا ہے. ابھی زہیر بھائی نے کہا ڈاکٹر ظہور ڈیچو بنا ہوا ہے, ڈاکٹر ظہور کو صرف کچھ دنوں کے لیے چارج دیا. ایک پورا بلتستان ریجن ایک ڈیچو چلا رہا ہے. ڈیچو ثابت کو خبروں کا چارج بھی ہے, کھرمن کا چارج بھی ہے, اور ڈاکٹر مبشر جو کورونا کے خلاف بہت زبردست کام کر رہا تھا, اس نے پورے بلتستان میں کورونا کے خلاف جنگ لڑی اور کورونا کو بلتستان سے ختم کیا تھا. کل گلگت کے DC کے فون پہ ڈاکٹر مبشر کو ٹرانسفر کر کے گلگت لے کے گیا اور ڈاکٹر ثابت کو کردو کا بھی چارج دیا. اس کورونا کے خطرناک موذی مرض کے دوران ایک ڈیچو کو 3 ضلعوں کا چارج دینا, یہ ہمارے موت کو دعوت دے رہی ہے. جب تک گانچھے میں پراپر ڈیچو نہیں بیٹھتا آپ کورونا ویکسین کا بائیکاٹ کریں. جب تک گانچھے میں آج کھل کے کہہ رہا ہوں, مجھے گرفتار کرو, 4 شیڈول ڈالو, ATA ڈالو, تم لوگ ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم حسینی ہیں, ہم حسین سے ماننے والے ہیں, ہم
حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. ہم سر جھکائیں گے نہیں, ہم سر کٹائیں گے. آج گاچھے کے عوام سے میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے, جب تک گاچھے میں گائنی نہیں لایا جاتا, پراپر ڈیچو نہیں لایا جاتا, ہمارے گیسٹرولوجسٹ کو یہاں سے ٹرانسفر کیا ہے اس کو واپس نہیں لیا جاتا, ہم کورونا ویکسین کا بائیکاٹ کریں گے. آپ سب تیار ہیں؟ آپ سب تیار ہیں؟ تو انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ گانچے میں ہم کوئی کورونا ویکسین نہیں لگائیں گے. جب تک گائنی نہیں آتی, جب تک ہمارے قاتل کے تحقیقات نہیں ہوتے ہیں, جب تک قضائی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, جب تک گیسٹرولوجسٹ واپس نہیں آتا, اور ٹیچو صابر کو صرف جب تک گانچے کا چارج نہیں لیا جاتا, ہم کورونا ویکسین کا بائیکاٹ کریں گے. آپ سب پرستوں کا, آپ سب عوام کا, آپ درد رکھنے والے گانچے کے بیٹوں کا, آپ منظور. مجھے اپنے ماموں کا قتل ہوا جس کا بہت افسوس ہے. میرے ماموں کے پیچھے جرنل بھی ہے, میرے ماموں کے پیچھے کرنل بھی ہے, میرے ماموں کے پیچھے ایس پی بھی ہے, ایڈیشنل چیف سیکریٹریز بھی ہیں. وہ بڑے خاندان کا بیٹا ہے, تو اس کی قتل کی تحقیقات میں ہم کچھ نہ بھی کر سکیں تو وہ لوگ کر دیں گے. وہ ایک مضبوط خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. مگر منظور کھرکوئی جو انتہائی ایک غریب باپ کا بیٹا ہے, جس کے پیچھے آگے پیچھے کوئی چلنے والے نہیں ہیں, اور منظور کھرکوئی وہ اپنے گھر کا کمانے والا واحد کفیل تھا. اس بیچارے کے لاپتہ ہونے پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. آپ سوشل ایکٹیوسٹ سے میری گزارش ہے, حسنین بولو کے قتل سے بھی زیادہ آپ منظور حسین کھرکوئی کا ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ.